أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. والذین ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض اولئک لهم اللعنة ولهم سوء الدار. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر وفرحوا بالحیاة الدنیا وما الحیاة الدنیا فی الآخرة الا متاع. صدق اللہ العظیم. ماشاءاللہ گزشتہ ہفتے کی جو تفسیر تھی اس میں 10 عظیم الشان عقل و خرد کی باتوں کا تذکرہ تھا. قرآن مجید نے یہ عنوان قائم کیا تھا کہ عقل مند لوگ کون ہیں. یہ عنوان تھا قرآن مجید کا، اور اس کے لیے سمجھیے پیش لفظ آپ کہہ سکتے ہیں یہ کہ افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعمی. جو شخص یہ یقین رکھتا ہو کہ تم پر یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کے پروردگار کی طرف سے جو کچھ نازل ہوا ہے برحق ہے، تو ایک شخص تو وہ ہے کہ جو اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی آیات بینات کو حق سمجھتا ہے. تو ایک شخص وہ ہے خدا نخواستہ جو قرآن مجید کے نزول کو حق نہیں سمجھتا، اور مراد اس سے کفار قریش ہیں اس وقت. تو فرمایا کہ جو اللہ کے کتاب کے نزول کو حق سمجھتے ہیں، دراصل یہ اتنے عظیم اور بلند تر لوگ ہیں کہ ان کا کیا مقابلہ ان لوگوں سے کہ جو اندھے ہیں. کمن ہوا اعمی، جو بالکل ہی اندھے ہیں. اور قرآن مجید نے اندھا ان کو کہا کہ جو قرآن مجید پر توجہ نہیں دیتے، جو نزول قرآن مجید پر دھیان نہیں دیتے، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم شخصیت، انسانیت نواز شخصیت، جن کا اپنا ایک کردار اور کیریکٹر مکے میں ہے کہ نبوت سے پہلے ان کو لوگ سچا کہتے ہیں، ان کو لوگ امین کہتے ہیں، ان کو لوگ اپنے جھگڑوں کا فیصل بناتے ہیں. اور آج جب ان پر نزول قرآن مجید ہو گیا ہے تو استغفر اللہ ان کے بارے میں حفوات و بکواس بکتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بینا رہتے ہوئے نابینا ہیں، اور دل دماغ رہتے ہوئے دماغ کور مغز ہیں. تو یہ عنوان قرآن مجید کا گزشتہ ہفتے کے درس کا تھا. ماشاءاللہ اللہ تعالی ہمارے شعیب بھائی کو اور ہمارے تمامی ساتھیوں کو جزائے خیر دے کہ انہوں نے اس کو کیمرے میں بھی قید کیا ہے. ماشاءاللہ وہ علم البیان یوٹیوب کے ذریعے خلق خدا اس سے فائدہ اٹھائے گی انشاءاللہ ثم انشاءاللہ. تو بھائیو، وہاں آپ کے سامنے 10 وہ باتیں بیان کی گئی تھیں کہ جو عقل و خرد کی ہیں. یعنی دینداری تقوی شعاری تو ہے ہی، لیکن اللہ کے نزدیک سچ مچ دیندار کون ہے؟ یا اللہ تو بڑی کیا کہنا ہماری، لیکن یہ کہ واقعہ یہ ہے کہ اگر آپ غور و خوض کریں تو وہی عقل مند ہیں جن کو آخرت کی فکر ہے. دنیا تو صاحب ایک وقت تک کے لیے ہے، وہ گزر جائے گی، گزر رہی ہے. ابھی آپ کو اندازہ لگائیے آپ کے گزشتہ ہفتے ہم لوگ شہباز بھائی کے ہاں بیٹھے تھے، اور آج آپ کے ہاں بیٹھے ہیں عبد الماجد بھائی کے ہاں. تو یہ ایک ہفتہ کیسے گزر گیا؟ تو زندگی کے شب و روز تو گزر ہی رہے ہیں، لیکن بھائیو آخرت اصل ہے کہ جو ہمیشہ کے لیے. تو یقیناً جو لوگ آخرت کے لیے فکر مند ہیں وہی عقل مند ہیں. کیونکہ عقل مندی یہ نہیں ہے کہ آپ سفر میں تو خوب عیش و عشرت کی زندگی جی رہے ہیں اور گھر گئے تو وہی پریشانی و مصیبت ہے.
آدمی کو ہمیشہ کی زندگی کے لیے کوشاں رہنا چاہیے۔ تو بہرحال یہ میں نے گزشتہ سبق کا ایک تھوڑا سا ریوائز کیا ہے۔ تو قرآن مجید نے کہا تھا انما یتذکر اولو الالباب، کہ حقیقت یہ ہے کہ نصیحت تو وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو عقل و ہوش والے ہیں۔ اب قرآن مجید نے ایک لسٹ دی تھی کہ عقل و ہوش والے کون ہیں۔ نمبر 1 یہ تھا کہ نمبر 1 تو یہی کہ وہ قرآن مجید پر اپنے پورا فوکس کرتے ہیں، قرآن مجید کو کتاب اللہ سمجھ کر اسی پر اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ یوفون بعہد اللہ، کہ وہ اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں۔ اور ہم سب نے یہ عہد اللہ سے کیا ہے کہ اللہ ہمارا رب ہے، اور اللہ نے اس پر ہم کو گواہ بھی بنایا ہے، قرآن مجید کی آیت پیش لاتے۔ اور دوسری یہ کہ وَلَا يَنقُضُونَ الْمِيثَاقَ، انہوں نے جو پیکٹ کیا ہے، عہد کیا ہے، معاہدے کیے ہیں، وعدے کیے ہیں، اس کو پورا کرتے ہیں۔ اور تیسری چیز تھی وَيَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، کہ اللہ تعالیٰ نے جن رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے ان رشتوں کو وہ جوڑتے ہیں۔ بیٹے پر باپ کا حق ہے، بیٹے پر ماں کا حق ہے، بھائی پر بھائی کا حق ہے، بھائی پر بہن کا حق ہے۔ یہ جو رشتے ہیں ہمارے جو ماں سے متعلق ہیں، بھائی بہن کا رشتہ ہے، دادی سے متعلق ہیں، چاچا اور پھوپھی کا رشتہ ہے، نانی سے متعلق ہیں، ماموں اور خالاؤں کا رشتہ ہے، ان رشتوں کا لحاظ رکھتے ہیں۔ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، اور چوتھی چیز ان کے بارے یہ بتائی گئی تھی کہ وہ صرف اپنے رب سے ڈرتے ہیں، اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ ڈرنے والی چیزیں تو بہت ہیں آج، یہ ڈرا رہا ہے، وہ ڈرا رہا ہے، خود آدمی اپنے کاروبار سے ڈرا ہوا ہے، اس کو یہ غم مارے دے رہا ہے کہ یار کہیں میں فقیر نہ ہو جاؤں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو یہ کہ مختلف چیزوں سے انسان آج کا ڈرتا ہے۔ جو اللہ کے نیک عقل مند بندے ہوتے ہیں وہ صرف اللہ سے ڈرتے ہیں۔ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور برے انجام کو دھیان میں رکھتے ہیں کہ بھائی دنیا میں میں ایسی زندگی نہ لاؤبالی پن کی جیوں کہ کل آخرت میری خراب ہو جائے۔ تو ایک بات یہ تھی وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ، اور وہ صرف اپنے رب کی رضا کے لیے صبر کرتے ہیں، اپنی رضا کی۔ اب فجر کی نماز آج کل کیسی ہو رہی ہے ٹھنڈ میں، لیکن یہ دل نہیں کرتا ہے فجر میں جانے کو، لیکن اللہ کا ڈر ہے، اور یہ اس مصیبت پر صبر کر کے مسجد پہنچ جاتے ہیں۔ صبر علی الطاعہ، اسی طریقے سے صبر علی المعصیہ بھی ہوتا ہے، گناہ کرنے کو دل کر رہا ہے لیکن نہیں کریں گے، بھائی اللہ کیا کو جواب دینا ہے۔ اسی طرح کوئی پریشانی آ گئی تو صبر کریں گے، پریشانی نبیوں کو آئی، ولیوں کو آئی، اللہ کے خاص بندوں کو آئی۔ حدیث شریف میں ان اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، کہ اللہ کا جو جتنا مقرب محبوب بندہ رہا ہے اتنا ہی اس کو پریشانی ہوئی ہے۔ اور پریشانی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سحر ہو گیا، جادو ہو گیا، شیطان آ گیا، اب شیطان سے ڈرے ہوئے ہیں، جادو سے ڈرے ہوئے ہیں، فلانے یا فلانے سے ڈرے ہوئے، نا، وہ صرف اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اور یہ کہ اقام الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، وانفقوا مما رزقناہم، جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے۔ 9واں نمبر یہ ہے کہ اس میں سے وہ کبھی چھپا کر خرچ کرتے ہیں اور کبھی دکھا کر خرچ کرتے ہیں، ہے نا، بخل کا مظاہرہ نہیں کرتے۔ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، اور 10ویں صفت ان کی یہ بتائی گئی تھی کہ وہ جو ہیں جناب علی بس سلوکی کا دفاع حسن سلوک سے کرتے ہیں۔ ایک آپ کے ساتھ مستقل بد سلوکی کر رہا ہے اور آپ اس کے ساتھ سلوک کر رہے ہیں، وہ آپ کا چہرہ نہیں دیکھنا چاہ رہا ہے، آپ اس کو سلام کر رہے ہیں، آپ اس کے ہاں تحفہ بھیج رہے ہیں۔ سیدنا حضرت امام ابو حنیفہ کا قصہ میں نے کہیں پڑھا کہ ایک شخص تھا جو انہیں بڑی گالیاں دیتا تھا۔ ایک دن انہوں نے جس دن خود گالی سنی اس کی زبان سے، اگلے دن اشرفیوں کا ایک تھیلا بھیج دیا اس کے ہاں۔ جو گالی دینے والا تھا اس کو اشرفیوں کا تھیلا بھیج دیا۔ تو اسی کو کہتے ہیں وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ۔ قرآن نے کہا اولئک لہم عقبی الدار، بس یہی لوگ ہیں جن کا اصلی گھر بہتر ہے۔ الدار میں الف لام استعمال ہوا ہے، عربی جاننے والے جانیں گے کہ اس سے مخصوص گھر مراد ہے۔ تو الدار سے مراد دار آخرت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو مبارک کرے، دنیا میں بھی اللہ نے ہمیں اچھا گھر دیا ہے ماشاءاللہ، ہم اس پر اللہ کا بے پناہ شکر ادا کرتے ہیں۔ بیوی بچے اچھے دیے ہیں، ہم اس پر اللہ کا بے پناہ شکر ادا کرتے ہیں۔ خاندان خیش و قاری بچے عطا فرمائیں، بے پناہ خدا کے شکر کا موقع ہے۔ اب میں تو آپ سے کہوں بھائیو، اگر آپ کو اچھے دوست ملے ہیں جن کے ساتھ آپ اٹھتے بیٹھتے ہیں، سمجھدار دوست ہیں، تو یہ بھی خدا کی ایک بڑی نعمت ہے۔ جانتے ہیں آپ، صحبت صالح تو را صالح کنت،
اور صحبت تالے تورا تالے کنت، نیک لوگوں کی صحبت تجھے نیک بنا دے گی اور برے لوگوں کی صحبت تجھے برا بنا دے گی۔ گھر اچھا ہونا، بیوی بچے اچھا ہونا، دوست احباب اچھا ہونا، یہ سب خدا کی نعمتیں ہیں، لیکن آپ یقین کیجئے ان میں سب سے بڑی نعمت قرآن نے کہا اولئک لہم عقبی الدار، یہ جو 10 عقل مندوں کی کیٹیگری بیان کی گئی ہے یہ ان کا بہترین گھر ہوگا۔ اب آگے جو آج کی آیت ہے وہ یہاں سے شروع ہوتی ہے، جنات عدن یدخلونہا ومن صلح من آبائہم وازواجہم، یعنی ہمیشہ رہنے کے لیے وہ باغات جن میں وہ خود بھی داخل ہوں گے۔ ظاہر ہے کہ یہ 10 عظیم الشان صفات ہیں، اس میں وہ اللہ کے مقرب اور محترم بندے ہیں۔ یہ عام لوگوں میں یہ باتیں نہیں پیدا ہوتی، یہ تو انہی میں پیدا ہوتی ہیں جنہیں سچ مچ اللہ تعالیٰ آخرت میں کامیاب کرنے والا رہتا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے لیے ہمیشہ رہنے کے باغات ہیں، یعنی جنت ہیں، جن میں وہ خود بھی داخل ہوں گے اور ان کے باپ دادا بھی۔ خاندان میں اگر آپ نیک ہیں، میں سمجھ لیجیے میں آپ میں سے ہر ایک سے کہہ رہا ہوں، تو یہ اس بات کا مزدہ ہے کہ آپ کے دادا کو فائدہ پہنچے گا، آپ کی دادی کو فائدہ پہنچے گا، آپ کے نانا کو فائدہ پہنچے گا، آپ کی نانی کو فائدہ پہنچے گا، اور جو ان کے نیچے کے لوگ ہیں انہیں بھی فائدہ پہنچے گا۔ نیکی اس لیے بہت ضروری ہے کہ بھائی اس سے دوسروں کو بھی فائدہ پہنچنا ہے، ہم کو تو یہ قرآن کہتا ہے یدخلون ہاں ومن صلح من آبائہم، اور ان کے باپ داداؤں بیویوں اولاد میں سے بیویاں بھی، خدا نخواستہ ان کی نیکیاں مرد کے مقابلے میں کم ہیں تو وہ بیویاں بھی، اور اگر بیویوں میں یہ اعلیٰ صفات ہیں تو ان کے میاں میں اگر کچھ کمی کوتاہی ہے تو وہ بھی، اور اولاد، وہی اولاد جس کے لیے ہم کتنی دنیا میں کوششیں کرتے ہیں، لیکن اگر ہم کو ان کے آخرت کی بھی فکر ہے تو ہم مبارکبادی کے مستحق۔ قرآن نے کہا کہ یہ انہی بیویوں، بیٹوں اور داداؤں، ناناؤں، نانیوں، دادیوں کو اجر و ثواب ملے گا اور ان کی نیکی کا فائدہ پہنچے گا جو خود بھی نیک ہوں۔ تھوڑی کمی بیشی رہ گئی بس ان کی سفارش سے کام ہو جائے گا۔ کل ہی میں ایک بہت دلچسپ بات ہے، کل میں ایک مکالمہ ایک ٹی وی انٹرویو سن رہا تھا، ایک مولانا صاحب سے ایک لیڈی پوچھ رہی تھی کہ صاحب آپ جب دیکھو تو ہر مرد کو 70 کیا کہتے ہیں کہ حوریں ملیں گی، 72 حوریں ملیں گی، ہم عورتوں کے لیے کیا؟ وہ مولانا صاحب کچھ بیچارے صحیح جواب دے نہیں پا رہے تھے اور وہ سوالوں کا بوچھار کیے جا رہی تھی، تو بعد میں مولانا نے ہتھیار ڈال دیا، کہنے لگے کہ بھائی یہ تو اللہ نے کہا ہے نا کہ مردوں کو 72 بھی کیا کہتے ہیں کہ حوریں ملیں گی، اور آپ اپنے شوہروں کی ان تمام حوروں کی سردار ہوں گی۔ تو اس عورت نے ایک سوال کیا کہ یہ بتائیے اگر دنیا میں کسی کا شوہر بدخو ہے، مارتا پیٹتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے، تو کیا یہی اس قسمت میں اس کے وہاں بھی ہوگا؟ تو عورتوں کو کیا ملا؟ میں سن رہا تھا، میری محترمہ ساتھ میں تھی، تو مولانا صاحب تو بیچارے، تو وہ کہتی ہیں کہ بھائی عورت میں غیرت ہوتی ہے، وہ میری محترمہ کہتی ہیں کہ عورت میں چونکہ غیرت ہوتی ہے، عورت ایک سے زیادہ شوہر کو کبھی برداشت نہیں کرتی، پسند نہیں کرتی، جس میں شرافت ہے، جس میں طبی اللہ نے خوبیاں خصوصیتیں رکھی ہیں، کبھی وہ عورت کسی مرد کی طرف نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھتی، چاہے وہ مرد کتنا ہی ہینڈسم، کتنا ہی اچھا ہو، وہ اپنے ہی شوہر پر قناعت کرتی ہے۔ تو ظاہر ہے کل جنت میں اللہ تعالیٰ اس کے شوہر کی جو خرابیاں ہوں گی اس کو ختم کر دے گا، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہاں بھی وہ اسی شوہر کے ساتھ خوش رہے گی۔ تو بہت اچھا مناسب جواب تو یہ تو بھائی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نعمتیں ملیں گی وہ دل کو اطمینان بخشیں گی۔ آخرت میں یہ سوال وہاں نہیں رہ جائے گا، اچھا یہی وہی مرد ہے جو مجھے پٹے سے مارتا تھا، یہ وہی مرد ہے جو ہر وقت میرے کھانے پر طنز کرتا تھا کہ تم کو تو کھانا ہی بنانا نہیں آتا، ارے تم کو تو روٹی بھی نہیں بنانی آتی۔ یہ جو سوالات ہوتے ہیں وہ آخرت میں رہے گا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ مطمئن کر دے گا، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، وہاں جو تمہاری خواہش ہوگی وہ ہو جائے گا۔ تو ایک ہر خاتون کا شوہر ایک مثالی شوہر ہوگا، اور وہ جو 72 حوریں ہوں گی اس پر یہ سردار ہوگی۔ تو ظاہر ہے دنیا میں جو اس نے شوہر کے ساتھ صبر و ثبات کا مظاہرہ کیا ہے، تقوی شعاری کا مظاہرہ کیا ہے، وفاداری کا مظاہرہ کیا ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ہماری بہنیں، بیٹیاں، ہماری مائیں مردوں کے مقابلے میں دنیا میں زیادہ سیل کرتی ہیں۔ دیکھیے نا، اچھا دن بھر کام کر رہی ہے،
دن بھر محنت کر رہی ہے، دن بھر مزدوری مطلب گھر کے کام میں لگی ہوئی ہے، شوہر آیا، دیکھو جی کل میرے آفس میں مجھے ذرا جلدی جانا ہے، مجھے اٹھا دینا، یہ بھی ذمہ داری کس کو دیتا ہے؟ بیوی کو دیتا ہے، میں دیکھو صبح کو وہ اٹھا دیتی ہے، یہ اس کا ایک بہت بڑا کردار ہے۔ اسی لیے اسلام میں عورتوں کو بہت اونچا مقام دیا گیا ہے۔ وہ کبھی بیٹی ہے کہ جس کی تربیت پر جنت کا مزدہ ہے، وہ بہن ہے جس کی شادی پر اور جس کے اوپر خرچ کرنے پر جنت کا مزدہ ہے، وہ بیوی ہے جو رفیق حیات ہے، وہ غمگسار ہے، وہ دادی اور نانی کی شکل میں نیک دعائیں ہیں کہ ان کی دعائیں رد نہیں ہوتی۔ تو بہرحال یہ ایک بات میں نے بیچ میں آپ سے کہہ دی، چونکہ یہ سوال کئی لوگوں کے ذہن میں بھی ابھرتا ہے کہ صاحب مردوں ہی کے لیے سب جگہ تذکرہ ہے، عورتوں کا کیا؟ ارے بھائی تم تو اتنی عظیم ہو، تم اتنی اہم ہو کہ تمہارا بار بار تذکرہ بھی اللہ مناسب نہیں سمجھتا ہے کہ تم تو بھائی ہیرے ہو، تمہیں چھپ چھپا کر رکھا گیا ہے، تم تو بھائی قیمتی سرمایہ ہو، تمہارے کندھوں پہ ہی آنے والے بچوں کے مستقبل کا سب دار و مدار ہے۔ تو وازواجہم وذریاتہم والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، اور یہ جو جنتی ہوں گے کہ ان کے خدمت میں استقبال میں فرشتے لگے ہوئے ہوں گے، اور وہ فرشتے ان کے پاس ہر دروازے سے یہ کہتے ہوئے آئیں گے سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم، آپ پر اللہ کی سلامتی ہو، آپ پر اللہ کی سلامتی ہو۔